میں سے موجود ہے اور اس کی جو کیریئر ہے، میں اتنا کہوں گا جو میں نے ابھی تک واچ کیا پورا میرٹ پر، جس طرح آج آپ کا پروگرام ہے اس طرح اس کی کیریئر بھی ساری میرٹ پر ہے، اور چونکہ بینگ اے پاکستانی بھی، مگر یہ نیچرل بات ہے، ہمارا تعلق اس صوبے سے اور کے پی کے کی کوئی اچھی بات آتی ہے تو ہمیں دل کی اندر سے بھی ہم فیل کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ اس کے پی کے سے ہوتے ہوئے تو یا کے پی کے کا بالکل فخر کہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اس طرح کامیابیاں جاری رہیں گے۔ رجسٹرار صاحب، ادر فیکلٹی ممبرز جو نوٹیبلز ہیں مختلف میرے سامنے، پارلیمنٹیرین اور دوسرے بے قابل احترام، اور سب سے بڑھ کر میں بات کروں گا اور میرے لیے باعث خوشی بھی ہے کہ ان نوجوانوں کے سامنے میں موجود ہوں جو اس ملک کا، پاکستان کا فیوچر ہے اور اس کا مستقبل ہے، تو ہمیں آپ پر فخر ہے سب پر، تو میں سب کو السلام علیکم کہوں گا۔ میں بات آج میں اس خوشی کے موقع پر، آپ کو لیپ ٹاپ دینے کے موقع پر، اور وہ جو مجھ سے تفصیلی باتیں پہلے ہوئی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک ویژن نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس ملک کی ٹیلنٹ کے لیے، اس کے سامنے آپ کے سامنے موجود ہوں، تو میں بھی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسکیم کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ اسکیم 2011 میں شروع ہوئی جب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، وہی پنجاب کا، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ وہی ناٹ کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں، کہ ان جوانوں کو موقع دیا جائے اس جدید دور میں، اور وہ بھی میرٹ پر ان کو موقع دیا جائے، اور ان کو وہی مفت لیپ ٹاپ دیا جائے، اور کہ وہی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے اور اس کا مقابلہ کرے۔ اسی ٹائم سے اسکیم سٹارٹ ہوا۔ ہم اس کو دیکھتے دیکھتے ہر ایک کی خواہش تھی وہ صرف پنجاب کے لیے تھا کہ کاش ہماری بھی باری آ جائے اور ہماری طرف بھی کوئی آ جائے اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی مل جائے، اور بالآخر وہی 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان بنا، میں بھی اس کی کیبنٹ کا حصہ رہا، اور اس زمانے میں اس نے ابتدا کی اسکیم کی پورے پاکستان کے لیے، نہ کہ صرف پنجاب کے لیے، مگر وہی سے وہی جو ہر جگہ سے ڈیمانڈ تھی، گلگت بلتستان اور کشمیر سے لے کر اور پورے پاکستان میں یہ اسکیم شروع ہوا اور انتہائی کامیابی سے چلتا رہا۔ بدقسمتی سے 2018 میں یہ اسکیم دوبارہ بند ہوا اور 4 سال بند رہا۔ پھر 2022 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کو موقع دیا، وہی ہماری حکومت آئی، اور اس حکومت کا بھی میں حصہ اور چشمدید گواہ ہوں کہ پہلے میٹنگ میں جب وہی ہو رہے تھے تو HSC کے چیئرمین اس زمانے میں وہ ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، تو شہباز شریف صاحب نے پوچھا کہ اس اسکیم کا کیا بنا، وہ تو چاہتے کہا 4 سالوں سے بند ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں سے اس نے فنڈ کی بھی بات کی، مشکلات ہے، فنڈ کم ہے، زیادہ ہے، مگر اس نے کہہ دیا فنڈ جہاں سے بھی لانا ہو، مگر یہ پروجیکٹ کل سے شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی پروجیکٹ شروع ہوا اور سٹارٹ ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور انتہائی کامیابی سے چلتا آ رہا ہے۔ میں اس پروجیکٹ کی اور اس پر ہمیں سب کی بیس، جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحب کی ذکر کی، یہ میں نے میرٹ پر باتیں کی، کوئی اور بات نہیں۔ اگر ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں میرٹ کو اپنانا ہوگا اور فیصلے میرٹ پر کرنے ہوں گے۔ تو اس اسکیم کی سب سے بڑی خاصیت اور خصوصیت وہی ہے کہ یہ 100% میرٹ پر ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں اسکیم شروع ہونے سے آج تک لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے، کوئی بتائے کہ کسی جگہ بے ضابطہ گیا ہوئی ہے، اور تمام میرٹ کے مطابق اور ٹیلنٹ کے مطابق
اور اس صلاحیت کے مطابق جو بھی اس کو آیا اور جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کا نام میرٹ پر آیا، یہ نہیں کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں یا وزیر ہوں یا کوئی اور مجھے کوئی چٹ دے گا اس کو ملے گا. یہ 100% میرٹ پر مل رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں اگر ہم اپنے قوم کو آگے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو آگے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم میرٹ کو اپنائیں اور میرٹ پر وہی ٹیلنٹس رکھنے والوں کو آگے لے آئے. یہ ہمارا ایک ڈریم خواہش ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرٹ پر آ جائے، انصاف پر آ جائے تو وہی پھر آگے جا کر بھی ان میں وہی دلیری ہوگی اور وہی بات ہوگی. تو میں اس موقع پر آج جتنے لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو بھی، ان کے پیرنٹس کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بچے میرٹ پر یہاں آئے ہوئے اس ٹیلنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. وہ بھی داد کے مستحق ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محنت کی اور اتنی محنت کے بعد ماشاءاللہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج میرٹ کی بنیاد پر یہ لیپ ٹاپ وصول کر رہے ہیں. اس طرح پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے اور ہر ایک کی ہونی چاہیے، وہ صرف لیپ ٹاپ کی حد تک وہ محدود نہیں ہے. وہی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں کئی پروگرام ہیں، ڈیجیٹل یوتھ ہب، دوسرے اسکالرشپ ملنا، وہی دوسرے چیزیں ملنے، آپ کو لونز ملنے، آپ کو جاب ملنے، اور سارے چیزیں میرٹ پر ہے. آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کا ممبر جب بن جائے تو کسی کو اور سے پوچھنے اور سفارش کرنے کی آپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانے پڑے گی کہ اس کے در پر جائے اور اس کی جائے. اگر آپ میرٹ پر ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے، ہم تو ایسے جانے والے، ہم نے بہت اپنے آباء و اجداد بھی دیکھے، اب ہے ہی نہیں، یا اپنے پہلے سے بہت سے رولرز کو دیکھ لیا. کل میں وہی بات کر رہا تھا ایگریکلچرل یونیورسٹی میں، تو میں ان کو وہی ٹائم یاد کر رہا تھا کہ میں بھی یہاں اسٹوڈنٹ تھا. 81 میں یہاں بھی اسٹوڈنٹ رہا اور 6 ہاسٹل میں رہتا تھا. اور یہاں میرا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے وہ ٹیچر وہی کدھر ہے، دوسرے کدھر ہے. تو سارے جانے والے ہیں اور آپ نئے وہی اسٹوڈنٹ تھا. کل میں آپ آ جائے ہو، آپ کے سامنے مخاطب ہو. تو اس طرح ہمیں آگے جانا ہے اور آپ کو آنا ہے، اس ملک کو آپ کو چلانا ہے، آپ کو رن کرنا ہے. آپ اس ملک کے مستقبل ہیں، آپ اس ملک کے فیوچر ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر جتنا لگایا جائے کم ہے. انویسٹمنٹ آپ پر کیا جائے تو یہ ملک پر ہے، اس پاکستان پر ہے. اور آپ سے وہی کلکر میں، چونکہ میرا اس صوبے سے تعلق رہا ہے اور آپ نے وہی ڈاکومنٹس اور یہ چیزیں بھی دیکھ لیے، تو واقعی جس کام شکار رہا ہے اس صوبے میں دہشت گردی کا، میں اس سے پہلے آگے میں نے کل بھی مذمت کی، آج دوبارہ بھی جو انسیڈنٹ وہی اسلام آباد میں ہوا، مسجد میں جمعے کے روز، اور کتنی شہادتیں ہوئے، اس سے پہلے بلوچستان میں اور یا کے پی میں دوسرے. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے کے پی کے عوام، کیونکہ کے پی کے عوام سمجھتے کہ امن اور پیس کیا چیز ہے اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے. اس کے پی کے سرزمین پر رہنے والے میرے اسٹوڈنٹس جو میرے سامنے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہی جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا. میں آگے تھا بنیر میں، اور بنیر میں مجھے اطلاع ملی، میں وہی اسپتال چلا گیا اور پھر وہی آگے آتے ہوئے اسی دن بھی میں نے فیس کی، ایک مجھے آئی ڈی رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے خیر کیا جو کچھ ہوا، اور مجھے وہی دن وہی منظر بھی یاد، اپنے اسٹوڈنٹس آپ کی طرف بچوں کی وہی لاشیں اور ٹکڑے بھی، جسم کے ٹکڑے بھی یاد. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے پی کے عوام یہ سمجھتے کہ اس ملک میں امن اور پیس لانے کو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے بھی لے کر، اگر اس ملک میں امن ہو اور پیس ہو تو آپ تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں گے، آپ روزگار بھی کریں گے، آپ سیاست بھی کریں گے، آپ اس ملک کو آگے لے کے بھی جائیں گے. سب سے بڑی بات ہے امن اور پیس. تو اس امن اور پیس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ کس چیز سے امن آ سکتا ہے اور پیس آ سکتا ہے.
یہ میں دلیری سے کہتا ہوں، اس میں کوئی اور بات نہیں، کہ اگر یہ پاکستان نہ ہو تو ہم آج کس طرح آپ کے سامنے ہوتے، آپ کس طرح آتے، آپ کو لیپ ٹاپ دیتے، آپ کس طرح یہ ڈگریاں لیتے رہے. آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر 10 مئی، آپ کو یاد ہے نا کہ 10 مئی میں انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس پاکستان کو جو ہمارا ازلی دشمن ہے صف ہستی سے مٹانا ہے. انہوں نے حملہ کر دیا اور کیا انہوں نے نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جب یہ دفاع پاکستان مضبوط ہاتھوں میں تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو بچا لیا، اور وہی آپ نے آپ سے 10 گنا بڑے دشمن کو وہی شکست دی کہ ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے. میں اسی موقع پر وہی افواج پاکستان، اس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، جو ملک کو اب بھی لیڈ کر رہے اسی ٹائم، میں خود اس کا چشمدید گواہ رہا. یہ میرا صوبہ ہے، آپ سے دل کی باتیں شیئر کروں گا. میں خود بھی اس کا چشمدید گواہ رہا. میں خود کشمیر افیئر کا منسٹر، پوری کشمیر کی باؤنڈری انڈیا کے ساتھ. آپ میں سے اگر کسی نے سیر کیا ہوگا نیلم ویلی، جیلم ویلی، تو اس طرح دریا ہے اور پار انڈین ہے اور انڈیا اور اسی طرح پاکستان. میں بھی ان کے ساتھ اسی جنگ کے درمیان رہا، اور میں نے بھی وہی جو جذبہ دیکھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اچھی بات ہو تو آپ کو اپنی قوم، اپنے بچیوں کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے. آپ ہماری فیوچر ہے، مستقبل میں آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کی وہی کامیابی کس چیز میں ہے. میں جب جایا اور وہی دیکھ لیا، ان کا جذبہ دیکھ لیا، مجھے حیرت ہوئی. وزی ان لوگوں کا جذبہ دیکھ لیا کہ ان کی پاکستانیت کے ساتھ کتنی محبت اور جذبہ تھا. میں لوسیز پر گیا، وہی جو اپنے افواج جوانوں کی، یا کے بھی اس میں کافی جوان تھے، کوئی آفیسر تھے، کوئی سولجر تھے. ان سے مختلف چوکیوں میں میری ملاقات ہوئی، مگر میں نے ان کا جو جذبہ دیکھا، میں تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو ہم حوصلہ دے رہے، ان کو کرج دے رہے کہ پوری پاکستانی قوم بارڈر پر رہنے والے ان کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو وہی لڑ رہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. تو آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ. مگر جب میں نے ان کا جذبہ دیکھا، میں نے ان کا ولولہ دیکھا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو اتنے خوش تھے. میں نے کہا اتنی خوشی کیا ہو؟ کہتا یہ تو ہمارا ڈریم خواب ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، انڈیا نے جنگ مسلط کیا، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح ڈٹ کر لڑے سامنے، یا شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے. میں نے کہا یہ جذبہ. پھر میں نے وہی لوسی پر رہنے والے بہنوں بھائیوں کو کہا کہ آپ کو ہم محفوظ مقامات پر لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ یا بارڈر پر ہے ان محفوظ، یا سامنے انڈیا اور سامنے سامنے. میں نے ان کا جو جذبہ دیکھا وہ بھی قابل دید تھا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اس دن کے تلاش میں، ہم کس طرح ایک خاکی وردی والوں کو اکیلا چھوڑ کر ہم یہاں سے جائیں گے، ہم یہاں رہیں گے. میں نے کہا اگر یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ ایمانی اس قوم میں بھی ہو اور اس کے افواج میں بھی ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتا. اور وہی ہوا، آپ کے سامنے آیا. میں نے بات یہ کی کہ میں خود بھی اس کا وکٹم رہا، آپ سب کو پتہ ہے، کئی دفعہ فیس کیا. اور میں کہتا ہوں جو کام آپ ایک اچھے نیت سے کرتے، آپ کی ضمیر صاف ہو، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرا سکتے، آپ کو کوئی رکوا نہیں سکتا ہے. ہم نے کئی دفعہ موت بھی دیکھا، دھماکے بھی دیکھے، مگر حق اور سچ پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہتے رہیں گے اور آخر تک بھی کہتے رہیں گے. آج اگر میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ذاتی سے کیا، مگر میں اس کو بھی جہاد سمجھتا ہوں کہ اس مشکل کی دور میں، اس ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے اور سب کچھ، آپ بہنوں اور بھائیوں کو لیپ ٹاپ دینا، مفت دینا میرٹ پر، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. یہ کرتے رہیں گے یا جاتے رہیں گے، کوئی ہمیں سے رکوا نہیں سکتا کہ آپ یہ کام نہ کریں، خود بھی نہ کریں، آپ کو بھی ہم لاکھ کریں گے، بند کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہمارا ضمیر صاف ہے اور صاف ضمیر سے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی شہباز شریف کا ویژن لے کر آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے فیوچر کو وہی سیکیور کرانا، محفوظ کرانا، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی عبادت بھی ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں میں اسٹوڈنٹ رہا، آپ سے بھی آج ان اسٹوڈنٹ سے وہی شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ کامیابی کس چیز میں اسٹوڈنٹ رہا یا انجینئرنگ کا. وہ ایگریکلچر میں بات کر رہا تھا, اب ڈاکٹروں کے سامنے بھی کہوں گا کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے ہر ایک کا خواب ہوتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ. اگرچہ ابھی ہمیں سمجھ آئی آپ کی ہر ایک کی ٹیلنٹ جس فیلڈ میں آپ کے ہے آپ کو وہی دکھانا چاہیے, وہی آپ کو اس کا ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے. مگر اس زمانے میں کس طرح ڈریم خواہش تھا ہمارے پیرنٹس کے بھی اسٹوڈنٹس کے بھی کہ یا تو میں میڈیکل کالج کے راستے جا رہے تھے تو ہمارا یہ ڈریم ہوتا تھا کہ ہم میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ بن جائے. آپ کو مبارک ہو اس زمانے میں. اور اس طرح جب انجینئرنگ میں تو پھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آیا. اور میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دل صاف ہو آپ خدمت کریں. اس کو خدمت نہیں کہ ڈائریکٹ اپنا ایک لیول ہے. ڈاکٹر ضیاء صاحب میرے سامنے بیٹھ, اس کا اپنا ایک لیول ہے, میرا اپنا ایک لیول ہے, دوسرے کا آپ کا اپنا ایک لیول ہے. میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں. میں وہی میرے دل میں ایک جذبہ تھا. اللہ حاضر ناظر ہے, میں سیاست کو جانتا ہی نہیں تھا کہ میں یا کوئی سیاست میں آؤں گا. یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی ممبر بنوں گا, وزیر بنوں گا, حکومت کا حصہ بنوں گا. مگر یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. جو مریض ہمارے آتے تھے اس زمانے میں 2 اسپتال تھے. ایک یہ تھا کہ TH اور ایک اسپتال لیڈی ریڈنگ پورے KPK میں. پیشنٹ یہاں سے آیا کرتے تھے اور بیچاروں کو اتنے نہ بیڈ ملنا نہ اور کچھ ملنا. میں نے کئی دفعہ ان کو بلڈ بھی اس طرح جا کے دیا ہے. تو میں جا کے جو بھی ہمارے علاقوں سے آتے تھے ان کے لیے کبھی بیڈ ڈھونڈنا, کبھی کیا کرنا, ان کے مشکلات میں ڈاکٹروں سے ملنا ایک دل میں جذبہ تھا. اس زمانے میں ایک ہی بورڈ ہوا کرتا تھا. یہ آپ کو اپنی ماضی بھی پڑھنی چاہیے. میں آج ہماری مستقبل ہے مگر آپ مستقبل کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ہسٹری بھی پڑھے, اپنے تاریخ ماضی بھی پڑھے. اس زمانے میں ایک بورڈ ہوتا تھا, یہ پشاور بورڈ. پورے KPK سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے وہی سرٹیفکیٹ کے لیے, ہر چیز DMC کے لیے, میٹرک کے لیے اور انٹر کے لیے. بقایا بورڈ نہیں تھے. تو ہم وہی دیکھتے تھے کہ ہمارے اتنے لوگ بیچارے کہاں سے آتے تھے, ہوٹلوں میں رہتے تھے کہ بچے کا یا اسٹوڈنٹ کا DMCA نہیں مل رہا ہے, سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے, یہ ری چیکنگ کر رہا ہے, فلا کر رہا ہے. تو میرا ایک جذبہ تھا ان کے ساتھ وہی جاتا تھا. میرا کوئی سفارش ہے نہیں مگر ان کے ساتھ ہو کے ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر ان کے مسائل کم کرتا تھا. اور پھر میرا یہ خواہش کہ بیچارے کدھر رہیں گے. اس زمانے میں ٹرائبل اسل میں ہوتا تھا, وہی ٹرائبل اسل میں 3 سیٹر روم وہی لے کر 2 ایکسٹرا کارڈ لیے جو میرے ساتھی تھے یا پشاور کے ان کے نام سے. تو 2 میں اپنے ساتھ ریگولر میرے ساتھ گیسٹ بھی ہوا کرتے تھے, وہی بیچار جو مریضوں کے ساتھ ہوتے تھے یا بورڈ میں آتے تھے. تو میں آج آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جذبہ دل میں ہو. وہی خدمت ہر لیول پر ہو سکتی ہے, چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتی ہے اور بڑے لیول پر بھی ہو سکتی ہے. اور جب آپ کا جذبہ خدمت کا ہو پیور میرٹ پر تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس طرح لائے گا کہ آپ سے بڑا کام بھی لے گا, بہت بڑا کام بھی لے گا ہمارے سامنے. تو میرے آپ کو اپنے بہنوں بھائیوں کو یہ نصیحت ضرور ہے, اپنی پڑھائی بھی کرے, ڈٹائی سے کرے, آپ کو اپنا نام بھی پیدا کرے اور اپنے دل میں وہی آپ ڈاکٹرز کی میں کہتا ہوں مشکل ترین پیشہ ہے. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے مشکل پیشہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور ایک پولیس والے اگر ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں, کبھی بارش میں کھڑے کبھی کدھر, یہ بھی مشکل ڈیوٹی ہے. اور ڈاکٹر کی بھی مشکل ڈیوٹی ہے. نہ آپ کی اپنی لائف ہے, آپ یہ دیکھیں صبح اسپتال جانا, اس کے بعد کلینک جانا, آپ وہی گھر جاتے ہیں آپ کو کال آتا ہے کہ آپ کے وارڈ میں مریض سیریس ہے, آپریشن ہے, جلدی آ جائے. یہ میں فیل کر رہا ہوں, میرے اپنے بھی کئی بائی ڈاکٹرز ہیں اور فیملی میں یہ فیل کرو مشکل ترین پیشہ ہے. مگر اگر اس میں آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ نے صرف یہ نہیں, آج آپ کو لیپ ٹاپ بھی دے رہا ہوں, دل کی باتیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر آپ میں جذبہ ہو تو آپ کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آپ تب کامیاب ڈاکٹر بنیں گے میرے بہنوں اور بھائیوں دونوں کہ آپ کے دل میں جذبہ ہو, وہی خدمت خلق کا جذبہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, فیس کم ہے زیادہ ہے, ملا نہیں ملا, مگر میں نے ایک انسان کی جان بچائی, میں نے اس کے مشکل میں اس کا ساتھ دیا, تو آپ کا حوصلہ اور بڑھے گا. آپ اور رات کے 2 بجے بھی ہو 3 بجے بھی ہو وہی خدمت بھی کریں گے اور آپ مطمئن بھی ہوں گے. میں نے سیکھا ہے اپنے کیریئر میں کہ اگر آپ کو اطمینان ہو, میں اکثر میرا 5ویں دفعہ
یا کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے پہلے میں آتا تھا سوات میں بیٹھتا تھا، اتوار کے دن 2004-05 کے واقعات ہے، اللہ کی قسم صبح بیٹھ کر کبھی کبھی رات ہو جاتا تھا، کب چاہیے ملتا تھا نہیں، بقایا اٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں. میں نے کہا اگر میرے ایک ٹیلی فون کال سے اور میرے ایک خط سے اس مظلوم کا اور کسی انسان کا کوئی کام ہو جائے تو میں نہیں تھکتا ہوں. میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میرے بیٹھنے سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کے کیسز کس زمانے سے پینڈنگ اس طرح پڑے ہوئے حل ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ نے ایکسپیرینسز جو میں نے زندگی میں دیکھیے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ ہماری فیوچر ہے، اس لیے زیادہ بات میں نے کی. آپ مستقبل اس ملک کی اور پاکستان کی. تو آپ اگر اس جذبے کے ساتھ پاکستانیت کا جذبہ، اگر پاکستانیت کا جذبہ پیچھے چلا جائے تو کچھ ہی نہیں ہوگا، اور خدمت کا جذبہ اندر ڈال کر تو آپ کامیاب ترین انسان بنیں گے. یا دنیا میں بھی اور آخرت بھی آپ کا محفوظ ہوگا. ہمیں سب کو نمازیں پڑھ لینا چاہیے اور زیادہ 5 وقت. اگر کوئی کم بھی پڑھتے اور وہی انسانیت کی خدمت کرے، میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی کا مشکل وہی مسئلہ آپ نے حل کر دیا اپنے لیول میں ہوتے ہوئے. تو میں نے آپ سے باتیں اس لیے کی، دل کی باتیں کی. سٹوڈنٹس واقعی ہم دل سے یہ شہباز شریف صاحب کی وہی بات کہ اکثر جو لیڈر آتے تھے اسٹیج پر بیٹھا کرتے تھے، اس نے یہ بات کر دی کہ اگر ہم آپ کو مانتے ہیں کہ یو آر لیڈر آف دی فیوچر، تو جب آپ فیوچر کے لیڈر ہیں تو آپ کو فرنٹ رو میں ہونا چاہیے. آج ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے، آپ کو فرنٹ رو میں جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یو آر لیڈر تو پھر آپ کو آگے آنا چاہیے اور ہمیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، ہمیں اس کا عملی مظاہرہ کر لینا چاہیے. میں مزید بات آگے نہیں لے کے جانا، ضرور اتنی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں. ابھی یا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ میں جو لسٹ دیکھتا ہوں ہر جگہ اس کا نام ٹاپ پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہمارے KPK کے بارے جو لوگ تاثر رکھتے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے اس میں اس طرح ٹیلنٹس ہونے چاہیے. آپ میں ہے بھی KPK کی عوام، وہی اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے، یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے. اگر یہ دہشت گردی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، گولیاں لے سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ ملک کی خدمت کریے اور ملک کو آگے لے کے جائے. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ میں سے جو بھی اسٹوڈنٹ آگے آتے ہیں، میرٹ پر آتے ہیں، ٹاپ پر آتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج آپ کے سامنے، آپ کے درمیان اتنے ہزاروں کی تعداد میں اوپر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، ساری گریا ہزاروں کی تعداد میں بھرے ہوئے. آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بس کے مطابق آپ کا کوئی ایشو، کوئی مسئلہ ہو اور میں حل کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، چڑ لاتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے، وہ اور بات ہے. مگر اپنی نیت سے، آپ کو اپنی نیت سے، میں خود بھی اس پر قائل ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، جو بھی مجھے سننا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی نیت سے ضرور مدد کریں، اپنے بس تک جائے جو آپ کے بس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی کامیابی ہوگی. یہ سب سے بڑی زندگی کی کامیابی کا راز ہے. بقایا جس طرح محنت ہو رہا ہے، ملک آپ کا ہے، آپ کو اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. ہمیں آپ کو کباڑا ملک نہیں دینا چاہیے. ابھی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے دن رات محنت کر رہی ہے کہ آپ کے معاشی مسائل بھی حل ہو، آپ کو امن اور پیس بھی آپ کا حل ہو، آپ کی وقار بھی بلند ہو. میں باہر آتا جاتا ہوں، میں نے دیکھ لیا کہ وہی پاکستانیت کے 1 سال پہلے ہم جایا کرتے تھے، وہی وقار اور آج کی وقار زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد پوری دنیا کے ذہنیں چینج ہوئے، تبدیل ہوئے. ابھی میں گیا تھا ساؤتھ افریقہ، وہی ایک اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا سیمینار تھا. میں نے دعوت دی کہ کشمیر کے بارے، ان مظلوموں کے بارے دنیا کے سامنے ان کا مقدمہ رکھو، یہ ان کی پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ مقدمہ رکھو، ان کے وزراء، ان کے اپوزیشن لیڈر، حکومتی ارکان سارے آئے، 10-12 ہمارے پروگرام میں بیٹھے، تقریریں کیے. مجھے اس کے ایک بندے کا تقریر آج بھی یاد ہے کہ آفٹر 10 مئی نو پاکستان از چیمپئن آف دی اسکائی. یہ میری بات نہیں تھی، ساؤتھ افریقن کی بات تھی، اس کے ایک وزیر کی بات تھی کہ پاکستان نے دنیا پر ثابت کر دیا
کہ پاکستان کی کیا صلاحیت ہے اور اس کے افواج کی اور قوم کی کیا صلاحیت ہے، تو ہمیں یہ جذبہ بالکل اندر سے ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ میں آخر میں ایک دو نعرے لگاتا ہوں، امید ہے آپ ساتھ دیں گے۔ پاکستان، زور سے بولے پاکستان۔ آپ سب کی بہت مہربانی، اور جو لوگ قربانے دے رہے، دہشت گردی ہے تو ہم سارے کہتے ہیں دہشت گردی مرد آباد، جو بھی دہشت گرد ہے ہم سارے کہتے ہیں کہ ان کو مرد آباد کہنا چاہیے۔ اور میں ضرور کہتا ہوں، یہ میں دل سے کہتا ہوں، کسی کی بات جو میں دیکھتا ہوں میں یہ فیل کر رہا ہوں